میں سیشن کورٹ میں پیشی کے بعد تھانے پہنچا تو مہرر نے مجھے بتایا کہ 47 KB سے عبدالرزاق نامی ایک بندہ صبح سے میرے انتظار میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے مہرر سے تفصیلات جاننا چاہیں تو اس نے کہا ہم نے اس سے معلومات لینے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ بضد ہے کہ صرف آپ سے علیحدگی میں بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص میرے سامنے تھا اور کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا وہ مطمئن ہو کر اپنا مسئلہ بتائے اور اس کی تمام تر مدد کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس کی اس بے چینی کو بھانپتے ہوئے میں نے سنتری کو بلا کر کہا جب تک میں نہ کہوں تو کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ عبدالرزاق نامی شخص نے بتایا کہ وہ اسی علاقے کے تھانے میں چک نمبر 47 KB کا رہائشی ہے اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے۔ اب اس نے جو کہانی سنانا شروع کی تو آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے عرصہ 10 سال پہلے گاؤں کے وسط میں برلب سڑک اپنی 2.5 مرلے کی ذاتی جگہ پر ایک چائے کا کھوکھا بنا رکھا تھا، جہاں گاؤں کے لوگوں کے علاوہ راہگیر بھی رک کر چائے وغیرہ پیتے اور تازہ دم ہو کر اگلے سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں نٹوں کا ایک خاندان بھی رہائش پذیر تھا، جو شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں میں ڈھول بجا کر اور کھیل تماشا دکھا کر روزی روٹی کماتا تھا۔ اس خاندان کے زیادہ تر افراد 5-6 سال قبل ہمارے گاؤں سے لاہور میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب گاؤں میں نٹوں کا صرف ایک آدھا گھر ہی باقی رہ گیا تھا۔ اسی خاندان کا ایک لڑکا تنویر نٹ کبھی کبھار اپنے چچا صدیق نٹ سے ملنے آتا اور 2-4 روز گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ ہمارے سامنے گاؤں میں ڈھول بجاتا اور چھوٹے موٹے کرتب کر کے گاؤں والوں سے آٹا، پیسے اور دوسری چیزیں اکٹھی کرتا، مگر جب سے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تو اس کی چال ڈھال میں مکمل طور پر تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ کاٹن کا کلف لگا ہوا سوٹ، کلائی میں روڈوں کی گھڑی، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور گلے میں بڑی سی سونے کی چین پہنتا اور گولڈ لیف سگریٹ کی ڈبی ہاتھوں میں لیے گاؤں میں بڑی شان سے گھومتا۔ وہ جب گاؤں آتا تو میرے کھوکے پر 2-4 گھنٹے ضرور گزارتا۔ لوگ جب اس سے استغفار کرتے تو وہ بتاتا کہ اس نے لاہور میں ایک پارٹی کے ساتھ مل کر پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا ہے اور وہ بہت جلد اپنے باقی خاندان کو بھی یہ کھیل تماشے والا کام جڑوا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تو لوگ تنویر نٹ کی تبدیل شدہ حالت اور چال ڈھال کو دیکھ کر 100 طرح کی چیمگوئیاں کرتے تھے۔ تنویر نٹ کے چچا صدیق نٹ نے بھی نٹوں والا کام تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں میں 10 مرلے پر مشتمل اس کا ذاتی مکان تھا اور اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی ایک چھوٹی سی ہٹی بنا رکھی تھی جہاں سے وہ گاؤں کے بچوں کو ٹافیاں وغیرہ بیچتا تھا۔ صدیق نٹ نے ذاتی مکان ہونے کے باعث اپنے بھائیوں کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ صدیق نٹ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی اپنے بھتیجے تنویر نٹ کے ساتھ کر رکھی تھی، شاید اسی لیے تنویر نٹ گاہے بگاہے ہمارے گاؤں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن تنویر نٹ میرے کھوکے پر آیا اور مجھے دودھ پتی بنانے کو کہا۔ اس وقت کوئی اور شخص میرے کھوکے پر موجود نہیں تھا۔ تنویر نے مجھے کہا، عبدالرزاق کیا صبح سے شام تک 10-20 روپے کماتا رہتا ہے؟ تو نہیں چاہتا تیرا بنگلہ ہو، نوکر ہو، میری طرح کاٹن کا سوٹ ہو اور صاحبوں کی طرح حکم دے؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ ہمارے مقدر میں نہیں، ہمارے مقدر میں تو یہی مزدوری لکھی ہے، ویسے بھی ہم کون سا پڑھے لکھے ہیں کہ شہر میں پابو لگ جائیں۔ تنویر نٹ نے کہا، دیکھ عبدالرزاق، راتوں رات امیر ہونے کے 101 نسخے ہیں میرے پاس، لیکن میں پاگل نہیں ہوں کہ ہر ایک کو بتاتا پھروں۔ میرے گھر والے بھی اگر میرے مشورے پر عمل نہ کرتے تو آج لاہور میں عیش کی زندگی گزارنے کی بجائے یہاں پر ڈھول اور اپنی قسمت دونوں کو پیٹ رہے ہوتے۔ میں نے تنویر نٹ کے سامنے دودھ پتی کا کپ رکھا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تنویر نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مجھے کہنے لگا، عبدالرزاق دیکھ، اگر تو واقعی اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو تجھے میرے ساتھ 2 وعدے کرنا ہوں گے۔ ایک تو میری بات کو ہمیشہ راز رکھے گا اور دوسرا ویسا ہی کرے گا جیسا میں کہوں گا، بس پھر دیکھ تیری قسمت کیسے چمکتی ہے۔ سر جی، میرا ہوٹل بہت اچھا چل رہا تھا، مجھے سکون کی باعزت دہاڑی مل جاتی تھی، لیکن تنویر نٹ کی لچھے دار گفتگو، راتوں رات امیر بننے کی خواہش نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور میں نے اسے تفصیل سے پوچھا۔ تنویر نٹ نے کہا، میں سب باتیں ابھی نہیں بتا سکتا، رات کو میرے چچا صدیق نٹ کے گھر کے عقب میں عشاء کے بعد آ جانا۔ رات کو میں کھوکھا بند کر کے سیدھا تنویر نٹ سے ملنے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ تنویر نٹ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ تنویر نٹ نے مجھ سے دوبارہ وہی وعدے لیے اور کہا، ایک تو میں اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کسی کو نہیں بتاؤں گا اور دوسرا اس کے پلان کے مطابق عمل کروں گا۔
اس کے بعد تنویر نٹ نے بتانا شروع کیا کہ وہ لوگ کس طرح امیر ہوئے۔ تنویر نے بتایا اس کے دادا پاکستان بننے سے پہلے قافلے کے ساتھ راجستھان گئے۔ شام کے وقت وہ ایک ندی کے کنارے چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ کر بانسری بجا رہے تھے کہ وہاں سے کوتوال نے انہیں اپنے ساتھ راجہ کے خیمے میں چلنے کو کہا۔ راجہ سیر و تفریح کی غرض سے وہاں قریب ہی خیمہ زن تھا۔ راجہ نے دادا جان سے 4 گھنٹے تک بانسری سنی اور پھر خوش ہو کر 100 اشرفیاں اور اپنے شاہی تاج میں جڑا قیمتی یاقوت دادا جان کو انعام کے طور پر عطا کیا۔ دادا جان نے اس پوٹلی کو اپنی پگڑی میں باندھا اور قافلے سے چھپتا چھپاتا ہوا کسی نہ کسی طرح واپس گاؤں پہنچ گیا۔ اسے ڈر تھا اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چلا وہ غریب اور کمزور ہونے کے باعث ان قیمتی تحائف سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اس پوٹلی کو پکڑی سمیت ایک صندوق میں رکھا اور جسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا، اور اس تالے کی چابی دادا جان کے گلے میں ہوتی تھی۔ تنویر نٹ نے مزید بتایا کہ اس کے دادا نے 15 سال قبل اپنی وفات سے چند روز پہلے اس کے والد کو اکیلے میں اس راز سے آگاہ کرتے ہوئے صندوق کی چابی حوالے کی اور نصیحت کی اس راز کو راز ہی میں رکھا جائے، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں تک کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ اس نے بتایا جب دادا جان والد صاحب کو یہ سب بتا رہے تھے تو وہ اس ساری گفتگو کو چپکے سے سن رہا تھا۔ کچھ دن بعد دادا جان کا انتقال ہوا تو میں نے وہ صندوق کہیں چھپا دیا اور ایک دن موقع دیکھ کر اس صندوق کو توڑا اور اس میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور لاہور آ گیا۔ لاہور کے صرافہ بازار میں نے سونے کی 5 اشرفیاں مختلف سرانوں کو فروخت کیں جو مجموعی طور پر 45 لاکھ میں فروخت ہوئی۔ میں نے اس رقم سے لاہور میں سمن آباد میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور گھر والوں کو گاؤں سے وہاں شفٹ کیا۔ اب آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ راجستھان کے راجہ نے اپنے تاج میں جڑا یاقوت میرے دادا کو دیا تھا، وہ ابھی تک میرے پاس ہے اور اللہ جانتا ہے وہ کیسے جان جوکوں سے میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک سنار نے اس کی قیمت 50 لاکھ لگائی اور میرے انکار پر اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میں نے کچھ دے دلا کر جان چھڑوائی۔ پھر میرے ایک جوہری دوست نے مجھے پتھر دیکھ کر بتایا اس پتھر کی مالیت پاکستان میں 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن اگر دبئی سے بیچا جائے تو 25 سے 30 کروڑ کا آرام سے بک جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسے بیچنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر سرکار کو پتہ چل گیا تو اس قیمتی یاقوت کو اپنے قبضے میں لے لے گی، اور ویسے بھی دبئی میں ریٹ بھی کئی گنا زیادہ ملے گا اور رقم بھی محفوظ رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے دبئی میں مال بیچنے کے لیے ہمیں کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہوگی، جس کے لیے کم از کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور اب میں اس معاملے میں کسی انجان شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم مل کر دبئی میں کمپنی رجسٹرڈ کروا لیں، تو اس یاقوت کو بیچ کر جتنی رقم ملے گی وہ ہم دونوں آدھی آدھی کر لیں گے اور باقی زندگی عیش و آرام کے ساتھ بسر کریں گے۔ لیکن کمپنی رجسٹریشن کا خرچہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، جو پاکستانی روپوں میں 18 لاکھ بنتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ 18 لاکھ خرچ کرو گے تو 6 ماہ کے اندر 18 کروڑ کے مالک بن جاؤ گے۔ میں نے تنویر نٹ سے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر اس وقت میرے پاس کل جمع پونجی 1.5 لاکھ روپے کی ہے۔ میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر مجھے کیا گارنٹی ہے کہ تم رقم اور یہ قیمتی پتھر دونوں لے کر بھاگ نہیں جاؤ گے؟ تنویر نٹ نے کہکا لگایا اور سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے بولا، تمہارے اس تشویش کا حل تو بہت ہی آسان ہے۔ ہم دونوں کسی گاؤں کے قابل بھروسہ شخص کے پاس وہ قیمتی پتھر امانتاً رکھوا دیتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ ہم دونوں کی رضامندی کے بعد اسے واپس کیا جائے۔ جب کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی تو وہ قیمتی یاقوت ہم دونوں مل کر دبئی کی مارکیٹ میں بیچ دیں گے، اور تمہارے دبئی آنے جانے کا خرچہ اور ٹکٹ وہ سب بھی میرے ذمہ ہوگا، مگر ادائیگی قیمتی یاقوت کے بکنے کے بعد ہوگی۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے خوبصورت جیولری باکس نکالا جس کے اندر کئی مومی لفافوں میں لپٹا ہوا وہ سرخ یاقوت موجود تھا۔ تنویر نٹ نے ایک جھلک دکھانے کے فوراً بعد اس جیولری باکس کو واپس اپنی بغلی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے تنویر نٹ سے سوچ بچار کے لیے دوبارہ کچھ مہلت دینے کا کہا تو اس نے کہا، عبدالرزاق تمہارے پاس سوچنے کے لیے کل رات تک کا وقت ہے، لیکن دھیان رہے یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ سر جی، تنویر نٹ نے پتہ نہیں مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری رات اپنا گھر، گاڑی، عیاشی والی زندگی کے پرکشش خواب مجھے آتے رہے۔ جہاں تک رقم لے کر بھاگنے کی تشویش تھی اس کا حل بھی اس نے بتا دیا تھا، اور وہ کمپنی رجسٹریشن کے بعد دبئی جانے کا سارا خرچہ اور ٹکٹوں وغیرہ کی ذمہ داری بھی وہی لے رہا تھا۔ خیر میں نے اپنی جمع پونجی 1.5 لاکھ روپے
اسے بطور بیانہ دے کر ڈیل طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح میں 1.5 لاکھ روپے اپنی تہمت کے پلو میں باندھے تنویر نٹ کے چچا صدیق نٹ کے گھر پہنچا اور تنویر کو آواز دی۔ تنویر شاید سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلا اور مجھے اتنی ارل صبح اپنے سامنے دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ میں نے اس سے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا مجھے رات والی ڈیل منظور ہے۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور تھوڑا آگے چلنے کا کہا۔ تھوڑی دور جا کر تنویر نٹ نے مجھے کہا وہ خود چائے کے کھوکھے پر آ کر ملے گا اور اس نے آئندہ اپنے چچا کے گھر آنے سے بھی منع کر دیا۔ چنانچہ میں واپس دکان پر آ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد تنویر نٹ بھی میرے ہوٹل پر آ گیا۔ اس وقت ہوٹل پر 2-3 لوگ موجود تھے۔ تنویر کے لیے میں نے دودھ پتی بنائی اور اس کے آگے رکھ دی۔ جب ہوٹل پر باقی موجود لوگ اٹھ گئے تو تنویر نٹ نے مجھے اپنے پاس بلا کر میرے فیصلے کی بابت پوچھا۔ میں نے پوٹلی میں بند اپنے جمع شدہ 1.5 لاکھ روپے بطور بیانہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا مجھے ڈیل منظور ہے لیکن مجھے بقیہ رقم جمع کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ تنویر نٹ نے رقم پوٹلی اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کمپنی جتنا تاخیر سے رجسٹرڈ ہوگی یہ قیمتی یاقوت اتنی ہی تاخیر سے بکے گا، لہٰذا کوشش کرو رقم کا بندوبست جلد از جلد ہو جائے۔ تنویر نٹ نے یہ بھی بتایا کہ وہ آج کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہے تاکہ وکیل سے کمپنی رجسٹریشن کے لیے کاغذات بنوا سکے اور وہ ہفتے 10 دن میں بقایا رقم کے لیے دوبارہ آئے گا۔ ساتھ ہی تنویر نٹ نے میرا اعتماد جیتنے کے لیے واضح کیا کہ وہ معاہدے کے مطابق قیمتی یاقوت والا پتھر کسی گاؤں کے معزز شخص کے پاس رکھوا دیں گے اور ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہم نے اس امانت کو وقتی طور پر رکھنے کے لیے دیہی کونسلر چودھری امین کا انتخاب کیا۔ میں نے ہوٹل پر ایک لڑکے کو بٹھایا اور خود تنویر نٹ کے ساتھ چودھری امین کے ڈیرے پر چلا گیا۔ چودھری امین اپنے ڈیرے پر موجود تھے اور ہماری خوش قسمتی اس وقت ان کے ذاتی ملازموں کے علاوہ ان کے گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ تنویر نٹ نے تحمید باندھتے ہوئے چودھری امین کو بتایا کہ ہمارا آپس میں لین دین کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے جس کے تصفیے تک ہم متفقہ طور پر یہ جیولری آپ کے پاس امانتاً رکھوا رہے ہیں۔ آپ کی امانت ہم دونوں کی رضامندی کے بغیر کسی ایک فریق کے حوالے نہ کیجیے گا۔ چودھری صاحب نے پہلے تو جان چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن پھر ہم دونوں کے اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ تنویر نٹ اسی رات لاہور چلا گیا۔ میں نے بھی اپنا کھوکھا بیچنے کے لیے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے تاکہ فوری طور پر رقم کا بندوبست کر سکوں۔ بہت سے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے منع کیا کہ میں کھوکھا فروخت نہ کروں، مگر میں نے سب کو یہی بتایا ایک تو میں نے شہر میں کسی کا قرضہ دینا ہے اور دوسرا میں نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے۔ بالآخر کافی تک و دو کے بعد میرا ہوٹل مع سامان صرف 14 لاکھ روپے میں فروخت ہوا۔ 10 دن کے بعد تنویر نٹ کچھ کاغذات لے کر واپس دوبارہ گاؤں آ گیا۔ اس نے اسی طرح مجھے رات کے وقت اپنے چچا کے گھر کی عقبی سائٹ پر بلایا، مجھ سے 14 لاکھ روپے کی رقم وصول کی اور کمپنی رجسٹریشن کے لیے تیار کردہ کچھ کاغذات پر میرے انگوٹھے لگوائے اور جلد بقیہ 2.5 لاکھ کا بندوبست کرنے کا کہا اور واپس لاہور روانہ ہو گیا۔ باقی 2.5 لاکھ کے بندوبست کی کوئی سبیل نہیں بن پا رہی تھی۔ ہوٹل بکنے کی وجہ سے مجھے کوئی ادھار دینے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ گھر میں ایک بھینس اور ایک گائے موجود تھی جو بچوں کی پرورش کا واحد ذریعہ تھی۔ ہم ایک وقت کا دودھ بیچتے ہیں اور دوسرے وقت کا دودھ بچوں کے استعمال میں آ جاتا ہے اور اسی دودھ سے ملنے والی تھوڑی سی رقم سے ہم اپنا کام چلاتے ہیں۔ میں نے تنویر نٹ سے فون پر کہا کہ وہ باقی رقم اپنی جیب سے خرچ کر لے اور جب ہمارا مال بک جائے گا تو مجھ سے ڈبل وصول کر لے، مگر اب وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب بھی بات کرتا تو وہ کہتا کہ بقیہ رقم کا بندوبست تم خود کرو۔ سر جی، اس نے اب 3 دن پہلے مجھے 15 دن کی مہلت دی ہے کہ اگر اس دوران پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو پھر ڈیل کینسل اور 1 پائی بھی واپس نہیں ملے گی۔ سر جی، اگر میں نے اپنے جانور بیچ دیے تو پھر بھی 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ملے گا اور پھر تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے بتایا اگر تنویر نٹ کو پتہ چل گیا کہ میں تھانے گیا ہوں یا میں نے کسی کو بتایا ہے تو پھر بھی وہ میری ڈیل کینسل کر دے گا۔ ساتھ ہی اس نے روتے ہوئے کہا، سر جی کل میں 2 دفعہ تھانے آتے آتے رستے سے یہ سوچ کر واپس چلا گیا تھا کہیں میری ساری جمع پونجی خاک میں نہ مل جائے، لیکن آپ کی شہرت سن کر ہمت کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ کسی کو تھانے جانے کا بالکل نہ بتائے اور صرف میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ میں جان چکا تھا یہ شخص اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ اس ساری واردات میں خوشائند بات یہ تھی تنویر نٹ کے ساتھ اس کا ٹیلی فونک رابطہ بحال تھا۔
میں فوری طور پر اس مبینہ قیمتی یاقوت کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ چودھری امین دیہی کونسلر، جس کے پاس ان دونوں نے مبینہ طور پر قیمتی یاقوت بطور امانت رکھوایا تھا، انتہائی شریف النفس اور اچھی شہرت کا حامل شخص تھا، اور کبھی کبھار تھانے بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے چودھری امین کو کال کی اور انہیں جلد از جلد میری سرکاری رہائش گاہ پر ملنے کو کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھانے میں کسی ملازم کو اس بابت کوئی خبر پہنچے۔ چودھری امین اپنے گھر پر ہی موجود تھے، چنانچہ انہیں میری رہائش گاہ تک آتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے چودھری صاحب کے لیے چائے بنوائی اور اسی دوران انہیں عبدالرزاق کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چودھری امین نے کہا، مجھے نہیں پتا اس جیولری باکس میں کیا ہے، میں امانتیں نہیں رکھتا، نہ میں دیکھتا ہوں، مگر ان دونوں کے اصرار پر میں نے ویسے ہی گھر میں رکھوا دیا تھا۔ میں نے چودھری صاحب سے درخواست کی کہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر وہ اس جیولری باکس کو کسی طرح یہاں منگوا لیں، کیونکہ میں نے صرافہ بازار میں سے اپنے ایک دوست اور انتہائی معروف پتھر شناس بندے کو بلوایا ہے، جو اپنے آلات کے ساتھ کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ چودھری صاحب نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھر فون کر کے اس جیولری باکس کی لوکیشن سمجھائی اور اپنے گھر سے منگوانے کے لیے ڈرائیور کو روانہ کر دیا۔ اگلے 15-20 منٹ میں پتھر شناس ہمارے گھر میں موجود تھا۔ انہیں جان بوجھ کر ساری تفصیلات سے نابلد رکھا گیا، کیونکہ انہیں صرف پتھر کی جانچ کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جیولری باکس بھی ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ ان سب کی موجودگی میں ہم نے جیولری باکس کو کھولا، اس کے اندر تہ در تہ مومی کاغذ میں ملفوف ایک پتھر کو نکالا اور اس صراف کو جانچ کے لیے کہا۔ صراف نے پتھر دیکھتے ہی کہا لگایا اور کہا، یہ پتھر آپ نے کہاں سے منگوایا ہے؟ میں نے ان کی ہنسی مذاق کو ٹالتے ہوئے کہا، قیمتی پتھر ہے، اس لیے جانچ کے لیے آپ کو زحمت دی۔ اس نے دوبارہ کہا لگایا اور کہا، یہ ایک انتہائی معمولی پتھر ہے جس کی قیمت 150 روپے سے زیادہ نہیں۔ ہم نے اس کو چائے پلائی، اس کے آنے کا شکریہ ادا کیا اور اس کو واپس بھیج دیا۔ میرا اندیشہ بالکل درست تھا، وہ سادہ لو شخص اس مکار نو سرباز کے ہاتھوں لٹ چکا تھا۔ میں نے عبدالرزاق مدعی کا بیان احتیاطاً لکھوا کر رکھ لیا تھا تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر FIR کا اندراج عمل میں لایا جا سکے، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج تھا ملزم کو گرفتار کرنا اور لوٹی ہوئی رقم اس مظلوم کو واپس دلوانا، جس کے لیے ہم نے چودھری امین کی معاونت حاصل کی۔ ہم نے مدعی عبدالرزاق کو تھانے بلوایا، پہلے سے لکھے ہوئے بیان پر اس کا انگوٹھا لگوایا اور اپنی کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ ہم نے چودھری امین کی معاونت سے ایک فرضی گاہک تیار کیا جس نے 47 KB جا کر عبدالرزاق کی گائے اور بھینس کی 2,70,000 فرضی بولی لگائی اور دونوں جانور ڈالے میں ڈال کر پھاٹک میں جمع کروا دیے۔ اس فرضی کارروائی کا مقصد گاؤں میں اس بات کا چرچا کروانا تھا کہ عبدالرزاق نے اپنے مویشی بیچ دی ہیں، تاکہ اگر تنویر نٹ گاؤں کے کسی بھی شخص سے رابطے میں ہو تو اسے یہ خبر مل جائے کہ واقعی عبدالرزاق نے اپنے مویشی بیچ دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے سامنے عبدالرزاق سے اس نو سرباز کو فون کروایا۔ تنویر نٹ نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، رقم کا کیا بنا؟ صرف 1 ہفتہ بقایا رہ گیا ہے، اگر رقم نہ ملی تو ڈیل کینسل۔ عبدالرزاق نے جب بتایا اس نے اپنے مویشی بیچ کر بقیہ رقم کا بندوبست کر لیا ہے تو تنویر نٹ نے زندہ باد کا نعرہ لگایا اور کہنے لگا، بقیہ پیسوں کی وصولی کے طریقہ کار کے لیے میں رات 8-9 بجے فون کروں گا۔ ہم نے عبدالرزاق کو اگلی کال تک اپنے پاس رکنے کی ہدایت۔ عبدالرزاق اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ ہم اس جعلی یاقوت کی مکمل جانچ پڑتال کروا چکے ہیں۔ رات 8:30 بجے عبدالرزاق کے فون کی گھنٹی بجی۔ توقع کے عین مطابق یہ اسی نو سرباز تنویر نٹ کا فون تھا۔ تنویر نٹ نے کہا کہ وقت کم ہونے کے باعث وہ گاؤں نہیں آ سکتا، لہٰذا اس نے عبدالرزاق کو بقیہ رقم کے ہمراہ شالیمار ہوٹل بورے والا آنے کو کہا۔ ہم نے عبدالرزاق کو اشارہ کیا کہ وہ بورے والا آنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور صبح 11 بجے کا وقت طے ہو گیا۔ ہم نے عبدالرزاق کو کچھ رقم تھیلے میں ڈال کر دی کہ وہ صبح یہ تھیلا اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے حوالے کرنے کی بجائے دبئی جانے کے حوالے سے اگلے پروگرام کے بارے میں پوچھے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ تنویر نٹ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے۔ اگلی صبح میں نے اس ملزم کی گرفتاری کے لیے اپنے سادہ کپڑوں میں 3 قابل اعتماد کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دی جو شالیمار ہوٹل میں پوزیشن سنبھال چکے تھے، اور میں خود بھی اپنے گن مین جان محمد کے ہمراہ پرائیویٹ کار میں شالیمار ہوٹل کے قریب موجود تھا۔ 10:30 بجے کے قریب سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ظاہری طور پر معزز دکھنے والا نوجوان شالیمار ہوٹل میں داخل ہوا اور اس نے ویٹر کو چائے پانی کا آرڈر دے دیا۔
ٹھیک 15 منٹ بعد جب مدعی عبدالرزاق پیسوں والا تھیلا بغل میں دبائے شالیمار ہوٹل کے ہال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دور سے اسے خوش پوش نوجوان نے ہاتھ اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ عبدالرزاق نے بھی اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اس کی جانب چل پڑا۔ ٹیبل پر پہنچتے ہی تنویر نٹ نے جوش و خروش کے ساتھ عبدالرزاق کو گلے لگایا اور اس کے لیے چائے آرڈر دے کر کہا، کیا حال ہے؟ اسی اثناء میں اس کے پاس والی میزوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے جوانوں نے اسے دبوچ لیا اور ہوٹل سے باہر لے آئے۔ وہ بھپرے ہوئے انداز میں عبدالرزاق کو گھور رہا تھا مگر اب وہ پولیس کی گرفت میں تھا۔ میں نے تھانے میں ڈیوٹی افسر کو بذریعہ فون ہدایت کی کہ فوری طور پر 472 468 420 تعزیرات پاکستان کے تحت ملزم تنویر نٹ کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ میں نے مدعی مقدمہ عبدالرزاق کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور اسے اس جعلی یاقوت کی حقیقت کے بارے میں بتایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے چودھری محمد امین کونسلر کے ذریعے تنویر نٹ کے چچا کو بھی تفتیش کے لیے تھانے بلوا لیا۔ تھانے پہنچنے پر ملزم تنویر کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے فر بولنا شروع کر دیا۔ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ پچھلے 10 سال سے دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے سادہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہے مگر اپنے طریقہ واردات کی وجہ سے آج تک نہیں پکڑا گیا، اس لیے کسی تھانے میں اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے۔ ساتھ ہی ملزم نے منت سماجت شروع کر دی کہ اس کے سسر کو اس کے فراڈ کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ ہم نے ملزم پر واضح کیا کہ اگر عبدالرزاق مدعی کے پورے پیسے برآمد نہ ہوئے تو تمہارے چچا سسر کو بھی اس مقدمے میں چالان کیا جائے گا، کیونکہ تم صرف انہی کی معرفت اس گاؤں 47 KB پہ موجود تھے اور اسی وجہ سے تم نے عبدالرزاق جیسے سادہ لو شخص کو اپنے فراڈ کی بھیڑ چڑھایا۔ اگلے روز ہم نے علاقہ مجسٹریٹ سے ملزم کا 5 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ ہم نے چودھری امین صاحب سے وہ جعلی یاقوت بھی واپس لے لیا۔ ایسے کیسوں میں ڈائریکٹ ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے مستقل دباؤ پر ملزم کے اہل خانہ نے 5.5 لاکھ روپے نقد ریکوری قیمت میں جمع کروا دیے۔ ان ڈائریکٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے چودھری امین کونسلر نے بہت معاونت کی اور اس کے مقامی دباؤ کے باعث ملزم تنویر نٹ کے سسر صدیق نٹ نے گاؤں میں اپنا پختہ مکان مالیتی 10 لاکھ روپے پنچایتی طور پر عبدالرزاق مدعی کے نام لگوا دیا۔ علاقہ مجسٹریٹ نے ملزم کو 10 یوم کے جسمانی ریمانڈ کے بعد جوشیدہ ریمانڈ پر حوالات بھجوائے جانے کے اقدامات صادر فرمائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے ملزم کو تمام ممکنہ میسر ثبوتوں کے ساتھ چالان عدالت کیا اور مدعی مقدمہ عبدالرزاق کو اس کی لوٹی ہوئی رقم واپس دلانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔